الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت واجب الاحترام حضور دوستو ساتھیو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے اس رب کریم نے ہمیں توفیق بخشی کہ اپنے گھر کے اندر اپنا ذکر کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی 30ویں پارے کے اندر سے سورہ انفطار کی چند آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت قیامت کا منظر بیان فرما رہا ہے۔ بندہ مومن کے لیے قیامت کا عقیدہ ضروری ہے۔ جو مسلمان آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، جو شخص یوم آخرت، یوم الدین، قیامت کے دن پر، جزا و سزا کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہے کیونکہ مسلمان کے لیے بنیادی ارکان اسلام میں ایک آخرت کے اوپر ایمان لانا بھی ہے، جس میں سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام ہے۔ اور عقائد اسلام میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے انبیاء اور رسل کے اوپر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر من جانب اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اوپر ایمان، اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنا، یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی عقیدہ انسان کو راہ راست پر بھی رکھتا ہے۔ آخرت کے عقیدے کے اندر بڑا فلسفہ کار فرما ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ عقیدہ ہو، ڈر ہو، خوف ہو کہ میں نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، تو انسان ہر چیز کے بارے میں بڑی فکر کرے گا، ڈر ڈر کے پھونک پھونک کر قدم رکھے گا۔ جس طرح ایک دنیا کے اندر مثال لینا کہ کوئی مالک ہو، کوئی وہ نوکر رکھے اور اس سے حساب کتاب وہ مانگے، روزانہ اگر مانگے یا ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد، تو وہ بڑی سختی سے حساب بھی لے، تو اس منشی اور نوکر کے اعمال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑے
احتیاط سے کام لے گا کہ یار میں نے حساب دینا ہے، ایک ایک روپے کا، ایک ایک پیسے کا مجھ سے مالک حساب لے گا، لہذا میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا مالک کچھ ہی نہیں اور اس کو جواب دینے کا خطرہ ہی نہ ہو تو پھر وہ اپنی مرضی سے جو کرپشن کرے، کھائے پیے، وہ کہے گا کہ جب مالک نے پوچھنا ہی نہیں ہے تو پھر میں کس چیز کی احتیاط کروں۔ تو انسان کے لیے دنیا کے اندر یہ عقیدہ جو دیا گیا ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان، یہ اس کو حقیقت میں ایک صالح، ایک پرہیزگار اور نیکی کرنے والا انسان بناتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ میں نے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اگر حساب نہ دینا ہوتا، جس طرح کفار کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر وہ عیاشی کرتے ہیں، ان کو خوف نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے یا نہیں دینا، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے، وہ حلال حرام، وہ بے حیائی بےہودگی جو مرضی کریں، شرابیں پئیں، جوئے کھیلیں، جو کچھ کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح، لیکن بندہ مومن کے اندر ایک عقیدہ، ایک سوچ، ایک فکر کار فرما ہوتی ہے، اور اندر وہ ایک سوچ یہ ہے کہ میں نے اپنے رب اور مالک کو حساب دینا ہے۔ قیامت کے دن ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں عمر عطا کی گئی، تمہیں میں نے زندگی عطا کی تھی، کیسے خرچ کی، کیسے گزاری، تمہیں جوانی عطا کی تھی، تو نے کن کاموں میں گزاری، تمہیں مال و دولت عطا کیا تھا، تو نے کن کاموں کے اندر خرچ کیا، اور تمہیں صحت اور عافیت عطا کی تھی، اس صحت اور عافیت کو کن کاموں کے اندر لگا رہا، رنگ رلیاں مناتا رہا یا میری یاد کے اندر وہ لمحے گزارتا رہا، اپنے رب کی یاد کے اندر گزارے یا شیطان کے راستے پہ چلتا رہا، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دن رکھا ہے، قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کے اوپر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان پرہیزگار ہوگا، کیونکہ جب یہ یقین ہوگا کہ کرامن کاتبین میرے اعمال لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن میں نے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو وہ ایک ایک لمحہ انسان اللہ کی امانت سمجھ کر گزارے گا۔ وہ پیسہ اسے اللہ رب العزت عطا کرے گا تو وہ اللہ کی امانت سمجھ کر خرچ کرے گا، صحت کو اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کرنے کے لیے وہ گزارے گا، صحت کو وہ غنیمت سمجھے گا، اور دنیا کے اندر جو بھی اس کے کام ہوں گے وہ اللہ کی رضا اور اطاعت کے اندر، اس کی رضا کے اندر گزریں گے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ سوچ اور عقیدہ ہوتا ہے بندہ مومن کا کہ میں نے دنیا کے اندر جو کچھ کرنا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یوم آخرت رکھا ہے، اس یوم آخرت کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بڑی مختلف مقامات پر منظر کشی بھی فرمائی ہے، جنت کے بھی مناظر بیان کیے، دوزخ کے بھی مناظر بیان کیے، اور حشر کے واقعات بھی بیان کیے۔ آج کی جو سورہ میں نے آپ کے سامنے آیات بینات تلاوت کی ہیں، سورہ انفطار کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کس انداز سے منظر کشی کی ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، قیامت آئے گی تو کیسے آئے گی۔ آج دنیا کے اندر انسان فرعون بن جاتا ہے، اس کے پاس اگر کچھ طاقت اور پیسہ اور اقتدار آ جائے تو وہ دوسرے انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر وہ اپنے آپ اس کی گردن کے اندر ایسا سری آ جاتا ہے کہ وہ اکڑ کر چلتا ہے زمین کے اوپر، اور اللہ کا خوف اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو پھر کیسا منظر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ السماء انفطرت، وہ یاد کرو اے انسان تو واقعی دنیا کے اندر نہ رہے، ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہنا، یہ 4 روزہ زندگی ہے اور اس کو تو میری امانت سمجھ کر گزار، یہ نہ سمجھ کہ تو نے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر عیاشی کے اندر گزار دینی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو
اذا جب لگتا ہے تو یہ اس کا معنی جب یہ کیا جاتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت اذا السماء انفطرت کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. منظر کشی کی کہ قیامت کا ہولناک دن کیسا ہوگا, آغاز کیسا ہوگا کہ آج ہمیں ہر چیز کے اندر ایک اعتدال نظر آتا ہے, سورج ایک وقت پر طلوع ہوتا نظر آتا ہے, چاند اپنی مدار کے اندر گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. زمین ایک خاص انداز سے حرکت کر رہی ہے اور ایک مدار کے اندر گھوم رہی ہے ہر چیز. اور یہ زمین سائنس آج بتا چکی ہے, سائنس ترقی کر چکی ہے, سائنس نے بتایا ہے کہ صرف زمین نہیں ہے اور بے شمار اربوں خربوں سیارے موجود ہیں, اور وہ بھی اسپیس کے اندر, فضا کے اندر اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں. اگر ان کے اندر کوئی کسی حاکم اور حکیم قادر مطلق کی حکمت اور آرڈر کار فرمانا ہوتا تو آپس میں ٹکرا جاتے. تھوڑی سی چیزیں اگر آپ فضا کے اندر ایسے پھینک دیں تو آپس میں ٹکرا جاتی ہیں, پتھر بھی پھینک دیں ایسے فضا کے اندر تو آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. لیکن یہ اربوں خربوں قسم کے ستارے ہوا اور فضا کے اندر, اسپیس کے اندر, خلا کے اندر گھوم رہے ہیں, آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ ایک اللہ کے حکم کے اوپر چل رہے ہیں, ایک مدار کے اندر چل رہے ہیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذا السماء انفطرت, یہ آسمان جو تمہیں نظر آتا ہے, یہ نیلگوں آسمان جو تمہیں ایک ایسا سائبان کی طرح نظر آتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر بڑا دل اس کا خوش ہو جاتا ہے, کھلی فضا نظر آتی ہے, اس وقت آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, اور یہ ستارے جو نظر آتے ہیں یہ جھڑ پڑیں گے. مختلف قسم کے ستارے, سیارے اور گلیکسیز کا نظام جو ایک رب کائنات نے بنا رکھا ہے, یہ مختلف قسم کے ستارے سیارے آپس کے اندر ٹکرا جائیں گے, جھڑ پڑیں گے اور ہر چیز کے اندر ہلچل مچ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور سمندر, دریا, بحر جو ایک اپنی جگہ پہ ابھی نظر آتے ہیں, ان کے اندر ایک پانی اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن اس وقت وہ ابل پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور بحار, سمندر, دریا یہ ابل پڑیں گے, ان کا پانی بہہ نکلے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور قبروں کو کھیر دیا جائے گا, قبریں پھٹ جائیں گی, قبروں کے اندر سے انسان نکل آئیں گے. اور وہ دن روایت میں آتا ہے کہ وہ انسان کے اوپر اتنا بھاری دن ہوگا, اتنا ہولناک ہوگا, اتنا دردناک ہوگا, اتنا خوفناک دن ہوگا کہ انسان جس طرح دفن کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک کفن ہوتا ہے, انسان کو کفن بھی اتر جائے گا اور انسان ننگی حالت کے اندر قبروں سے اٹھیں گے اور اتنی ہولناکی ہوگی کہ اسے ساتھ والے کی خبر نہیں ہوگی کہ کون کس انداز کے ساتھ ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی, قبروں کو اکھاڑا جائے گا اور قبروں کے اندر سے انسان نکل آئے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, ہر نفس, ہر انسان, ہر ذی چیز یہ جان لے گی, ہر انسان جان لے گا کیا کہ ما قدمت وآخرت, کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. اس دن اعمال کا حساب ہوگا, اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا, اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا, اس کے ہاتھوں میں کھڑا دیا جائے گا, پکڑا دیا جائے گا کہ دیکھ تو نے کیا آگے بھیجا, یہی کچھ تو کرتا رہا ہے. یہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ کرامن کاتبین نے ہر چیز لکھی ہوگی. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس وقت سے ڈرو انسان, تو دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر مجھے بھول گیا ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان کو جھنجھوڑا ہے, فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ اے انسان, انسان کو بلایا, انسان کو ندا دی, انسان کو پکارا کہ یا ایھا الانسان, اے انسان. فقط انسان کہا, یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المؤمنون, یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمون, اے مسلمانوں, اے مومنوں, بلکہ رب کائنات ہر انسان کا رب ہے, اس نے سب انسانوں کو پکارا ہے
या अय्युहल इंसान, ऐ बनी नौ इंसान, जो कोई भी है, काफिर है, दरिया है, चाहे वो यहूदी है, नसरानी है, हिंदू है, सिख है, जो भी है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज ने अपने रब्ब करीम से धोखे में रखा है। या अय्युहल इंसान, क्या इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे अपने करीम रब से, रब के साथ भी फरमाया कि करीम, बिरब्बिकल करीम, या अपने करीम, करम करने वाले, रहम करने वाले, वदूद, रहीम, गफूर, गफार रब से, जो इतना करम भी करता है, रहम भी करता है, गुनाह भी बख्शता है, मोहब्बत भी करने वाला है, वाली शान भी है, रब्बे जुल जलाल भी है, वल इकराम भी है, उस रब्बे करीम से तुझे किस चीज में धोखे में डाला। आखिर याद तो कर ऐ इंसान, उस रब की नेमतें तो याद कर। अल्लाह ने अपनी कुछ नेमतें गिनवाई हैं, फरमाया कि तूने तो मुझे बुला दिया, अल्लज़ी खलक़का, कि उस रब ने तो तुझे पैदा किया, तूने तो मुझे भुला दिया, तू तो आदम के अंदर था, तेरा वजूद भी नहीं था, तेरे कायनात के अंदर कोई तू हस्त भी नहीं था, तू नेक से हस्त में आया, तेरा कोई वजूद नहीं था। इंसान अपनी पैदाइश के ऊपर गौर कर ले। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो एक तो रब्बे करीम ने हजरत आदम को बनाया था, लेकिन जो हर रोज दुनिया के अंदर इंसान पैदा होते हैं, इसी इंसान अपनी तखलीक के ऊपर गौर कर ले कि इंसान, मेडिकल साइंस बताती है कि इंसान पैदा कैसे होता है, कि इंसान एक नापाक पानी से पैदा होता है, कि इंसान मनी के कतरे के अंदर करोड़ों किस्म के, मिलियन किस्म के छोटे छोटे जरासीम होते हैं, छोटे छोटे जो खुर्दबीन से देखे जा सकते हैं, और माँ का जो एक मादा का, औरत का एक अंडा होता है, और इंसान मर्द का जो जरसूमे होते हैं, वो करोड़ों और मिलियंस में से एक जरसूमा उस अंडे के साथ मिलता है, ज़ायगोट बनता है, और उससे इंसान एक खूबसूरत इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत तख्लीक फरमाता है। और रब का अमर न हो तो इंसान लाख कोशिश करता रहे, इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसी तख्लीक फरमाता है, फिर ज़ायगोट से इंसान की हड्डियां बन जाती हैं, इंसान का खून बन जाता है, इंसान के फेफड़े बन जाते हैं, इंसान का नाक भी बन जाता है, इंसान की आंखें भी बन जाती हैं। फिर एक एक चीज के ऊपर गौर करो कि आंखों का निजाम कैसा है, आंखों के अंदर अरसे कैसे फिट हो जाते हैं, आंखों के अंदर देखने की सलाहियत कैसे आ जाती है, और फिर इंसान के कान कैसे बन जाते हैं, इंसान के आज़ा कैसे बन जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इंसान, अल्लज़ी खलक़का, कि उस रब्बे करीम ने तुझे तख्लीक किया, फसव्वाका, फिर तुझे बड़े खूबसूरत अंदाज से बराबर किया, अच्छी सूरत बनाई, फ़अदलका, और फिर उस रब्बे करीम ने तेरे आज़ा को, ये नहीं कि कोई आज़ा टेढ़ा हो जाए, कोई टेढ़ा में, छोटा सा इंसान अगर आंख से काना हो जाए तो कितना बुरा लगता है, इंसान की उंगली कट जाए तो कितनी बुरी लगती है। अल्लाह फरमाता है कि फसव्वाका फ़अदलका, तुझे तरतीब भी अच्छी दी, बहुत अच्छी तरतीब के साथ, और हर चीज के इतदाल के ऊपर बनाया। इस तख्लीक के ऊपर ही गौर कर ले, कल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका, और फरमाया कि यही सूरत मा शाअ रक्कबक, फिर ये नहीं कि कोई बुरी सूरत बनाई, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर जिस इंसान को जिस अंदाज से चाहा मुख्तलिफ चेहरे दे दिए, शक्लें दे दी, खूबसूरत चेहरे अता कर दिए, और दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों अरबों इंसान हैं, कोई इंसान दूसरे के साथ हऊ बहू नहीं हो सकता। मुशाबत हो सकती है, रिजेंबलेंस हो सकती है, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी तशबीह हो सकती है, लेकिन इस फिंगरप्रिंट ने साबित कर दिया है, वैसे समझ ना आए तो ये फिंगरप्रिंट इंसान लगाता है, दुनिया का कोई इंसान और फिंगरप्रिंट लगा ले, आपका बैंक अकाउंट है, आपके मोबाइल के ऊपर अगर ला के फिंगरप्रिंट लग गया है, तो वो फिंगरप्रिंट क्या है, ये इंसान के अंगूठे के अंदर ये एक लकीरें हैं, इस तरह किसी और दुनिया के किसी इंसान की लकीरें नहीं है। रब्बे जुल जलाल की तख्लीक देखें, उस खल्लाक अजीम की वो वैरायटी देखें, वो रब्बे जुल जलाल की कुदरत देखें, तख्लीक का अंदाज देखें कि सब इंसानों को बराबर नहीं किया, बल्कि बतौर नौ इंसान बराबर हैं,
کہ انسان ایک نوع ہے، ایک قسم ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی ایک انفرادیت ہے، ہر انسان دوسرے سے جدا ہے۔ اور رب ذو الجلال نے فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہ تجھے جوڑ دیا۔ کہ انسان تو کس چیز میں تجھے اللہ اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اب ذرا اس آیت کو سنیں، اگر آپ کو یہ ترجمہ سمجھ آ گیا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ ترکیب دے دیا، تجھے خاص صورت کے اندر پیدا فرما دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم یوم جزا کو جھٹلاتے ہو، تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، تمہارا آخرت کا عقیدہ کمزور ہے۔ اگر تمہارا آخرت کا عقیدہ تم کہتے ہیں کہ ہم رب ذوالجلال کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اگر یہ ایمان یہ طاقتور ہوتا، یہ ایمان مضبوط ہوتا، تو اپنے رب کے حضور تم جھک جاتے، رب کے حضور تم جھکتے، رب ذوالجلال کے احکام کی پیروی کرتے اور رب کے احکام کو پسے پش نہ ڈالتے، بلکہ رب کے اطاعت گزار بندے بنتے رہتے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم تو آخرت کو جھٹلاتے ہو، تم آخرت کے منکر ہو جاتے ہو، تمہارے عقیدے کمزور ہیں۔ فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم جو کچھ بھی کر لو، لیکن میں نے ایک نظام رکھا ہے، تمہارے اوپر محافظ بیٹھے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر محافظ میں نے مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ انسان کے اعمال سے باخبر ہے، اگر وہ محافظ نہ بھی بٹھاتا تو وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ قیامت کے دن دکھا سکتا تھا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، اعمال کو صورت دے سکتا تھا اور جس انداز سے چاہتا، لیکن اللہ نے یہ اسباب کی دنیا کے اندر یہ انسان کے لیے بنا دیا کہ میں نے محافظ مقرر کر دیے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر محافظ ہیں، ان کا نام کیا؟ کرامن کاتبین، ان کا کام ہے وہ بڑے مقرر فرشتے ہیں، عزت دار کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، آگے بتایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ ابرار اللہ کی نعیم جنتوں کے اندر ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گناہگار جحیم جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، تم یقیناً اس دن کو، قیامت والے دن ان چیزوں کو پالو گے، جنت والے جنت کو پالیں گے، جہنم والے جہنم کو پالیں گے۔ کسی کو اگر یہ ہو کہ ہم بھاگ جائیں گے، فرمایا کہ وما ہم عنہا بغائبین، تم اس سے بھاگ نہیں سکو گے، اس سے غائب نہیں ہو سکو گے۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے، قیامت کا دن کیا ہے، جزا سزا کا دن کیا ہے، اس دن حساب کتاب کا دن کیا ہے، فرمایا کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ ایک جھنجھوڑنے کا انداز ہے، یہ ایک احساس دلانے کا انداز ہے، انسان کے دل کو کچھ احساس دلانے کا انداز ہے کہ انسان سوچ، فرمایا کہ تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، اور ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ یوم جزا کیا ہے۔ فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا کوئی نفع نہیں کر سکے گا، ہر کوئی اپنے اپنے نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جس کو اللہ رب العزت شفاعت کے رتبے پہ فائز فرمائے گا، اپنے مقربین کو، ان کو اللہ رب العزت اذن عطا کرے گا، ورنہ کوئی نفس، کوئی شخص، کوئی باپ کسی بیٹے کا، کوئی بیٹا باپ کا، ماں بیٹی کی، بیٹی ماں کی کوئی خبر نہیں رکھے گی۔ ہر انسان نفس نفسی کے عالم میں ہوگا۔ فرمایا کہ والامر یومئذ للہ، اس دن امر، حکم کسی دنیا دار کا نہیں ہوگا، کسی وڈیرے کا نہیں ہوگا، کسی وقت کے حکمران کا نہیں ہوگا۔ اس دن امر اور
حکم صرف اور صرف الامر یومئذ للہ، اس دن اللہ کا ہی حکم چلے گا، اس دن امر حکم صرف اور صرف رب ذوالجلال کا ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس یوم آخرت کے بارے میں بھی فکر کرے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری صورتوں کے اندر آخرت کی منظر کشی کی ہے، ہمیں اگر وقت ملے تو قرآن کو کھول کے ان کا ترجمہ پڑھ لیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔